پھر اللہ نے ان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے ان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں. اس کتاب سے جن کو ہدایت ملے گی نا ان میں کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کون سی علامتیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی علامت یہ ہدایت ملنے کے بعد نماز ان سے کبھی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، جب خدا ہمیں بلا رہا ہے آؤ نماز کے لیے، ایس ایچ او بلائے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولو. ڈی ایس پی صاحب نے بلایا کہ آ جاؤ تھانے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو مؤذن کی صدا ہے نا حی علی الصلاۃ، یہ مؤذن کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑتے. یہ آج کتنے مسلمان ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نماز قائم کرتے ہیں. اللہ کی دعوت سب سے ہلکی ہے، سب سے ہلکی ہماری نظر میں. انہی آیتوں میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو، لیکن یہ نماز بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ جو آج نماز بہت مشکل ہے نا، جو ملحد لوگ ہیں، جو مذہب بیزار لوگ ہیں نا، ان کو نماز پڑھانا ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے پہ کھڑا کر دینا کسی کو. ہم دیکھتے تھے بچپن میں، مسجد کے قریب گھر ہے، کبھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی. آئے ہیں مسجد میں کسی کام سے تو ایسے بھاگنے کی فکر میں ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے. تو آج دیکھ لو ہر چیز کو ٹائم دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز کے پاس کے لیے نہیں ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز واقعی بڑی مشکل ہے کیونکہ اس میں کچھ مل نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا. نماز پڑھ کے نہ پیسے ملتے ہیں، نہ کوئی آپ کے کوئی ترقی ہو جاتی ہے، نہ کوئی صحت پہ فوری طور پہ کوئی اثر پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب بیزار لوگ ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ سب سے فضول کام نماز ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ ہم نے دیکھا بعض دفعہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دفتروں میں، کہیں اسٹیشن پہ یا کہیں ایئرپورٹ پہ نا جماعت ہو رہی ہے، وہ کہتے چھوڑو یار یہ مولویوں کا کام ہے، کرنے دو ان کو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی نا ان کے دل میں سب سے پہلے کس چیز کی قدر بیٹھے گی؟ نماز کی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. انہی آیتوں میں سورہ بقرہ میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور لوٹ کر ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کی نظر میں نماز کی بڑی ویلیو ہوگی. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے، اس کی نظر میں سب سے بورنگ کام کون سا ہوگا؟ نماز. وہ دکان کو ٹائم دے دے گا، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا وہ. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ہے جن کو ہدایت ملے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو اللہ کے بتانے سے غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس غیب پر ایمان کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے. غیب کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ دیکھو غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے، جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے، نظر نہ آئے ہمیں. تو غیب پر اگر کوئی دلیل قائم ہو تو ایمان لایا جاتا ہے، دلیل قائم نہ ہو تو اس پر ایمان لانا توہم پرستی ہے. تو اللہ اگر کہہ دے کہ ایسا ہے تو اس کو مان لینا ضروری ہے. اللہ نے کہہ دیا موت کے بعد زندگی ہے اور اس پہ دلائل قائم کر دیے. اب بھی اگر کوئی ضدی ہٹ دھرم کہتا ہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ نے کہہ دیا کہ آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو آگ میں ڈالوں گا میں. تو عقل مند اللہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یہ جو جنت اور جہنم ہے نا، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی.
جتنی آسمانی کتابیں ہیں آخرت کا نقشہ سب میں سیم ہے، حالانکہ اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان میں، لیکن جنت اور جہنم کو وہ اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکے. تو اس لیے جنت بھی ایک حقیقت اور جہنم بھی ایک حقیقت. تو اللہ فرماتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی ہمارے کہنے سے، اور اس کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسرا اثر ان کی زندگیوں میں یہ آتا ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں. دو قسم کی عبادتیں غیب پر ایمان لانے والے کرتے ہیں. ایک بدنی عبادت جس کو کیا کہا جاتا ہے، بولو، نماز. دوسری مالی عبادت. جو دنیا پرست آدمی ہے وہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جو مادہ پرست لوگ ہیں نا، ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک پائی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا غیر مسلم لوگ نے اپنی ساری جائیداد فلانے کو دے دی، یہ مرنے کے بعد دے رہے ہوتے ہیں، یہ کہ مرنے کے بعد یہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا فلانے کو. ورنہ میں نے کچھ ہوتے ہیں بہت تھوڑی مقدار میں نے تو ملیشیا میں وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں غیر مسلم لوگوں کی قبریں، جس میں انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارے مال سمیت قبر میں دفن کرنا، اور کیا جاتا ہے ان کو. تو مسلمان میں سخاوت غیر مسلم سے زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سخی نظر آ رہا ہے نا، تو وہ آپ کو اس لیے سخی نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس جتنا مال ہے آپ اس کو اپنے مال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 1,00,000 روپے صدقہ کرتا ہے تو رکشا چلانے والے کو یہ تھوڑا صدقہ لگے گا یا بہت زیادہ؟ بہت زیادہ. لیکن اگر اس کی آمدن 20 کروڑ ہے تو اس میں 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی گر جاتا ہے. تو کسی بھی قوم کے بارے میں دیکھنا ہونا کہ سخاوت کس میں زیادہ ہے، تو ان جیسے مالدار لوگوں کو اس قوم کے ان جیسے مالدار لوگوں سے کمپیئر کرنا چاہیے. مسلمان کی کتنا سخی ہوتا ہے، مسلمان کی آمدن میں اس کے ماں باپ کا حصہ، مسلمان مرد کی آمدن میں اس کی بیوی کا حصہ، اس کے بچوں کا حصہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اس کے علاوہ جو خرچ کرتا رہتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں لوگ کیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. غیر مسلموں میں یہ نہیں ہے، غیر مسلموں میں نہیں ملے گا آپ کو یہ، الا ماشاء اللہ. تو اللہ قرآن میں ہمارے جو ٹرسٹی ہاسپٹل چل رہے ہیں نا، ان ملکوں میں جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان ملکوں میں حکومتیں جو ارب روپے کی مالک ہوتی ہیں، وہ جن ہسپتالوں کو چلا رہی ہوتی ہے نا حکومت کے خرچے پہ، اتنا خرچے پہ ہمارے ہاں عوام ہسپتالوں کو چلا رہی ہوتی ہے، حکومت نہیں چلاتی. یہ جو ہمارے چند ہاسپٹل ہیں، انڈس ہاسپٹل دیکھ لو، شوکت خانم دیکھ لو، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہسپتال ہیں، اور اس کے علاوہ دینی مدرسے دیکھ لو، دارالعلوم کرنگی دیکھ لو، جامع رشید دیکھ لو، بنوری ٹاؤن دیکھ لو، لاکھوں ہزاروں مدرسے ہیں، یتیم خانے دیکھ لو. یہ سارے کے سارے کیا گورنمنٹ چلا رہی ہے؟ اربوں کھربوں روپے ان کا بجٹ ہے. یہ سارے بجٹ کون خرچ کر رہا ہوتا ہے؟ ارب روپے بجٹ صرف انڈس ہاسپٹل کا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہم پر ایمان لاتے ہیں ان کے سب سے پہلی علامت نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو روزی ان کو دی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ کس نے دی ہے ہمیں؟ یہ اللہ نے دی ہے. اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ قرآن میں اس کو بھی بیان کیا، سرًا وعلانیۃً، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں. دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں. دکھا کے خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اپنی اولادوں سے بھی صدقات کروانے چاہیے تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے. ہر وقت یوں کر کے نہ بیٹھے رہیں، وہ پیسے دے دو پیسے دے دو. بچے یہی چل رہے ہوتے ہیں نا، ابا پیسے دے دو، گٹکے کے پیسے دے دو، پان کے پیسے دے دو، ہر چیز کے پیسے. خرچ کرنے والا مسلمان کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا، یہ خوب سمجھ لو.